अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं और एक अहम पैगाम है जो एक एनालिसिस की सूरत में है, वो भी आपके साथ मैं इसी व्लॉग में डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि आज अजीबोगरीब सूरत हाल है क्योंकि खबरें बड़ी मुतफरिक किस्म की हैं। एक तो राहत फ़तेह अली खान साहब की वीडियो जो आई है उसने बड़ा हैरत ज़दा किया और फिर उसके बाद आज हमजा शहबाज की भी एक वीडियो आई, वो भी जूता क्लब में शामिल हो गए हैं, उन्हें भी जूता पड़ा रैली के दौरान, तो इसके ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है। फिर जनाब अगर हम मज़ीद बात करें तो पिंडी में जो PMLN की कैंपेन है वो ठुस हुई पड़ी है और शहबाज शरीफ साहब ने आज वहाँ पे जो जलसा किया वो खुद PMLN के अपने लोग उस पर गालियाँ दे रहे हैं कि ये किस किस्म का जलसा था और क्या वहाँ पर बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल थी जो लोगों की प्रेजेंस की। जो सहाफ़ियों को नोटिस दिया गया उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने नोटिस ले लिया है, तो ये अचानक से क्या हुआ, किस तरह हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ओवरऑल इस वक्त क्या सूरत हाल है। जब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि जनाब आज जो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बात की थी कि इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाई जा सकती है और ये सज़ा क्या हो सकती है, क्या वाकई इमरान खान साहब को सज़ाए मौत दे दी जाएगी या इसके ऊपर कुछ ट्विस्ट बाकी है। इस पे ज़रा मंजरनामा आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आज राहत फ़तेह अली खान साहब की एक वीडियो मैंने देखी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पता नहीं शायद ये वक्त कुछ पाकिस्तान में ऐसा आया हुआ है, आप ज़रा नोटिस करें कि ऐसा लग रहा है कि सबके चेहरों से ना नकाब हटने का वक्त आया हुआ है। वो बड़े बड़े बुत बनाए होते हैं ना आपने हर फील्ड के अंदर कि जनाब ये बहुत ऊंचे मकाम पर है, ये बहुत नेक आदमी है, ये बड़ा ज़बरदस्त आइन पसंद है, ये बड़ा जमहूरी है, ये सहाफ़ी बड़ा ये है, ये जज बड़ा ये है। अब आपको ये वो टाइम चल रहा है पिछले कोई 1.5-2 साल से पाकिस्तान में कि हर बंदा एक्सपोज हो रहा है और इसी में आज राहत फ़तेह अली खान साहब भी शामिल हो गए। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस हुआ। बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े गायक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान छोटे निकले, माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा। आज जनाब उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपना पता नहीं कोई शागिर्द है या मुलाजिम है या जो भी उनका कोई कारकुन है वहाँ जो उनके साथ लोग सपोर्टर होते हैं उनमें से कोई है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जाहिर है कोई बेचारा निचले तबके का ही शख्स था और उसको वो बुरी तरह पीट रहे हैं और उससे कोई तकाजा कर रहे हैं किसी बोतल का कि वो बोतल तुमने मेरी कहाँ रखी है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पता नहीं शराब की बोतल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पता नहीं शायद कोई और बोतल हो, लेकिन बहरहाल बोतल जो भी हो, उस बोतल के ऊपर उस बेचारे की बहुत ज़्यादा उन्होंने पिटाई लगाई, उस पर तशद्दुद किया, जूतों से उसके मुंह पे मारा और उसको बुरी तरह उसकी पीठ पे मारा। और भी 4-5 लोग उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मौजूद है जो उन्हें देख रहे हैं मारते हुए, लेकिन कोई रोकता नहीं है। और अफसोसनाक था राहत फ़तेह अली खान साहब का ये रूप देखना और हर दूसरे बंदे की पाकिस्तान में यही कहानी है। वो पंजाबी में एक मुहावरा है, जेड़ा पन्नो ओही लाल है, तो वही वाली सूरत हाल है कि आप बड़े बड़े शख्सियात जो हम सहाफ़त में देखा करते थे वो आप देख लें क्या से क्या निकल आए हैं, किधर खड़े होते थे, कहाँ हम उनको रेट करते थे, वो किधर ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बस ऐसी ही कुछ सूरत हाल भी बड़ी बड़ी सियासी हस्तियाँ जिनको हम समझते थे बड़ी जद्दोजहद कीजिए जमहूरियत के लिए, आज किधर गोदों में चढ़ के बैठी हुई हैं, वो भी हम देख रहे हैं। तो ये सब हमारे मुल्क में हो रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि आंखें खुलने का टाइम है इस वक्त। हमारी कौम का वो टाइम चल रहा है कि आंखें खुल जाएं, हर चीज़ की हकीकत आश्कार हो जाए। अब बात कर लेते हैं जी इसके ऊपर जिन हस्तियों की मैं बात कर रही हूँ, सियासतदानों में भी। तो हमजा शहबाज साहब आज एक रैली से खिताब कर रहे थे और इस रैली के दौरान अचानक से उनकी तरफ एक जूता उछाला गया, चप्पल थी कोई घर की आम, और वो उनके कोई सर या मुंह वगैरह पे नहीं लगी, बाजू के ऊपर उनके हल्का सा टच की और नीचे गिर गई। बहरहाल ये हरकत वहीं पर जो मौजूद लोग थे उन्हीं में से ही किसी की तरफ से की गई थी। बाद में जो लीगी कारकुन है उन्होंने उस शख्स को आइडेंटिफाई करके पकड़ भी लिया और फिर उसको मारा भी खूब, और फिर उसको बाद में बड़ी मुश्किल से बचा बुझू के किसी घर में पनाह दी गई, लेकिन उसको फेंटी खूब लगाई लीगी कारकुनों ने।
تو اب اس میں پہلے تو ظاہر ہے تشدد کسی بھی طور ہو اس کو کوئی بھی نہ تو دفاع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، بھلے آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، ظاہر ہے آپ ووٹ کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بہت حد تک یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ بھی تھیں، خود پی ایم ایل این کو بھی پتا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے، جس طرح کا پولرائزیشن کا ماحول ہے، جتنا لوگ اس وقت غصے میں ہیں تو کچھ بھی انہیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اتنی دیر سے جو مہم بھی شروع ہو رہی تھی نا، باہر نہیں نکل رہے تھے ڈر کے مارے، تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ جو بات کبھی کہا کرتے تھے نا کہ عمران خان ہیلمٹ پہن کے باہر نکلے، اب ان کے ساتھ وہ صورتحال نہ ہو جائے، ان کو یہ خدشہ تھا۔ تو پہلے بھی جو انہوں نے ریلیز کی ہیں یا جلسے وغیرہ کیے ہیں تو اس میں پوری اسکروٹنی ہوتی ہے کہ ارد گرد بالکل کوئی آس پاس اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے، لیکن آج حمزہ شہباز آ گئے کوئی کارکنوں کے روپ میں، کوئی آپ کے ساتھ نعرے لگاتا ہوا شامل ہو جائے اور پھر اندر جا کے کوئی کارروائی کر سکے تو آپ کتنا روک سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ ہمیں ایک پیٹرن اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ دوسری طرف جلسے کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی ہے، صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کو اجازت ہے اور کوئی نہ کرے، یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے اور کسی کی گیدرنگ نہ ہو، تو پھر یہ جو لوگ ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں وہ پھر کدھر جا رہے ہیں، وہ پھر ان کے جلسوں میں گھستے ہیں، وہاں جا کے یہ نعرے مارتے ہیں، پھر وہ جا کے ان کے یعنی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ میڈیا کے جاتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، ہم تو فلاں کو ووٹ دیں گے، یہ تو ہمیں چور لگتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے جب آپ دباتے ہیں اینگر تو وہ اور زیادہ شدت سے کسی اور روپ میں نکلتا ہے۔ دیکھیے اگر ملک کو آپ آئین اور قانون کے مطابق چلا رہے ہوتے، وقت سے آپ نے الیکشن کرا دیے ہوتے، لوگوں کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر اتنا تشدد نہ کیا ہوتا تو اتنی زیادہ نفرت نہ بڑھ رہی ہوتی۔ اب کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً سے ٹھک 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 سارے دانشور، لنڈے کے دانشور آ کے شروع ہو جاتے ہیں، جی یہ دیکھیے عمران خان نے اتنی نفرت بھر دی۔ عمران خان کی نفرت، کوئی بھی شخص ہو دنیا میں نا، عمران خان کو آپ ایک طرف رکھیں، کوئی بھی دنیا میں وہ کسی کے خلاف کیا نفرت بھرے گا؟ اگر ایسا ہی ہوتا کہ کسی کے کہنے پہ کسی کے خلاف نفرت بھری جا سکتی تو پھر آپ پوری ریاست مل کر عمران خان کے خلاف نفرت بھر رہے ہیں عوام کے دل میں، پوری اسٹیٹ مشینری یوز کر کر۔ بڑی بڑی ہستیاں آج کل سامنے آ کر گفتگو کرتی ہیں جو کبھی ماضی میں نہیں آئی تھی سامنے، وہ کھل کر آ کر عمران خان کے خلاف بات کرتی ہیں، سیاسی شخصیات آ کر عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، پورا آپ کا جو چینلز پڑے ہوئے ہیں 100 کے 100 وہ سارے عمران خان کے خلاف آ کر بات کرتے ہیں، نفرت بھرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ تو آپ تو نہیں نفرت بھر سکے کسی کے دل میں اس کے خلاف، وہ تو جہاں اس کا ووٹر سپورٹر کھڑا تھا وہ تو وہیں کھڑا ہے، تو اس نے اکیلے نے آپ سب کے خلاف کیسے نفرت بھر دی؟ یہ بتائیے۔ یا آپ کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس کے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، آپ نے خود اپنا آپ جو ظاہر کیا ہے نا اس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ سب کی کوشش کے بعد لوگ اس سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے، لیکن آپ کی کوششوں کے بعد لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، اس سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اب آپ لوگ ایسے طریقے سے جا رہے ہیں کہ ہر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اور غیر انسانی طریقے سے بھی اب آپ اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب اس پہ آ کے جب لوگ یہ بھاشن دیتے تو میں دل میں ہنس رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں اور کس دور میں یہ موجود ہیں۔ آج اس کے اوپر اس لیے بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی، میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ سائفر کیس کے اندر انہوں نے سزا سنانی ہے اور 8 فروری سے پہلے سنانی ہے۔ اب اس کے اوپر میرے 2 خدشات ہیں۔ پہلا خدشہ تو مجھے یہ ہے کہ جان بوجھ کر عمران خان کو اس میں بہت زیادہ سزا سنائی جائے گی، مے بی ڈیتھ پینلٹی سنا دیں، مے بی 14 سال سنا دیں، مے بی 7 سال سنا دیں، جتنی بھی سزا سنائیں۔ اس سے ایک مقصد تو وہ ہے کہ میسج دیا جائے کہ عمران خان کے لیے اس سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سب اس کو بھول جائیں اور لوگ باہر نہ نکلیں اور ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ دوسرا جو اس کا مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی کوئی سزا دیں تو لوگ ایک دفعہ پھر سے مشتعل ہو کر لوگ باہر نکلیں، اور جب وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں تو پھر کوئی شرپسندی ہو اور پھر دوبارہ ایک الزام لگایا جائے پی ٹی آئی کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ لوگ بھی مشتعل ہوئے ہوں گے، اگر تو ظاہر ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے مختلف جگہوں پر، تو ان کے اوپر کوئی بھی آپ کہہ دیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ اس میں ٹریپ میں آتے ہیں یا نہیں آتے یا اس طرح کا کوئی، لیکن جب آپ مشتعل ہوتے ہیں، باہر نکلے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود ہی جذبات میں آ کر لوگ واقعی متشدد ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے جو دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جہاں پر 2 مقصد آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جا رہے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مایوس کر دیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنا جذباتی کر دیا جائے کہ آپ متشدد ہو جائیں۔ یہ میں 2 تھیریز اس لیے رکھ رہی ہوں سامنے کہ یہ جو خود ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے منہ سے یہ آپ باتیں سن رہے ہوں گے کہ ایک اور 9 مئی ہونے والا ہے، ایک اور 9 مئی ہونے والا ہے۔ پھر دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب کی بھی آپ نے بات سنی جو کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری سے 5 فروری کو میں بھی سائفر کیس کا فیصلہ آ جائے اور خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی۔ میسج یہی ہے کہ لوگوں کو مایوس کر دیا جائے، کوئی باہر نہ نکلے۔ میں آپ کو مستقل ایک بات کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر نہ نکل آئیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اسی ایک خوف نے ان کی مت ماری ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے یہ 2 تھیریز جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ یہ تھیریز ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سزا جو سنایا جانا ہے اس سے 2 مقاصد یہ جو ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یا تو آپ لوگ مایوس ہو جائیں گے اور گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور یا آپ لوگ باہر نکلیں گے تو پرتشدد ہو جائیں گے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اگر باہر نکلیں تو 8 فروری کو نکل کر ووٹ ڈالیں، یہ کام ہے آپ کا۔ پرتشدد ہونا آپ کے نقصان میں جائے گا۔ آپ باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں، آپ کے ہاتھ میں یہی طاقت ہے۔ اگر عمران خان بے گناہ ہے، اگر اس کو باہر آنا ہے، اگر اس کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل ہونا ہے، انصاف ملنا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں انہیں انصاف دیں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسے خود بھی پتا ہے کہ یہ عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، لیکن اس کی امید بھی صرف 2 لوگوں پر ہے، 2 چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ پر، اور دوسرا اللہ کے بعد آپ لوگوں پر۔ اس کا یہ ایمان ہے کہ آپ لوگ 8 فروری کو بڑی تعداد میں نکل کر اس کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالیں گے، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں وہ جیت کر آئیں گے کہ وہ گورنمنٹ بنا سکیں گے، اور پھر ان کو روکنا مشکل ہوگا۔ ان کو اتنی بڑی تعداد میں 300 بندے، 200، 250 بندے شامل بھی نہیں کرائے جا سکتے کسی پارٹی میں، تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ انہیں کہڑا جتنا ایسے کیوں جائیے، سانوں کی پتہ کی نشان ہے۔ اگر عمران خان کو بچانا ہے تو آپ کو 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہوگا۔ اگر آپ کو عمران خان نہیں پسند تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، پھر جا کے جس کو مرضی آپ ووٹ ڈالیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے چاہنے والا کارکن ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے عمران خان کے لیے۔ اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے امیدوار کو ووٹ ڈال دیں، چاہے وہ آپ کو پسند ہے، چاہے وہ آپ کو نہیں پسند، چاہے آپ کو اس کا نشان پتہ ہے، چاہے نہیں پتہ کر لیں، لیکن ڈال دیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خود ہی کوئی معجزہ ہوگا اور وہ باہر نکل آئے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ عدالتیں کس قسم کی ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ سائفر کیس میں عمران خان کے وکیل تک انہوں نے ہٹا دیے ہیں، وکیل بھی ان کو اپنی مرضی کا دے دیا ہے، جو ان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ عمران خان ان وکیلوں کو جانتا بھی نہیں ہے جو وکیل اس کو دے دیا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ تو یہ سسٹم آلودہ سسٹم ہے، گٹر سسٹم ہے، گٹر، اور اس سسٹم سے کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اس سسٹم کو بدلنے کا یہی واحد طریقہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں اس دفعہ ہے، اور وہ ہے ووٹ۔ متشدد نہیں ہونا، کسی ٹریپ میں نہیں آنا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ آپ کے خلاف جائے گا، لیکن نکلنا بڑی تعداد میں ہے، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ اچھا جی، اب ایک جو بات میں اور کہہ دوں کہ آپ کو یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ کون ہے کون نہیں، 2 دفعہ پی ٹی آئی نے اپنی لانچ کی ہے ویب سائٹ، لیکن بار بار اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے تیسری ایک ویب سائٹ لانچ کر دی ہے جو ہے insaf.pk github.io/PTI candidate insaf insafpk.github.io ہے شاید io/PTI candidate، یہ ویب سائٹ ہے۔ اس کے اوپر جا کر آپ اپنا ہلکا نمبر لکھیں گے تو آپ کو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ سامنے نظر آ جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں جناب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور جو صحافیوں کو نوٹس بھیجے گئے ہیں تو 15 دن بعد
काजी साहब को पता लग गया कि ओहो सहाफ़ियों के खिलाफ तो कोई JIT बन गई है। तो बहरहाल जी बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने उसके ऊपर नोटिस लिया है और मंडे को इसके ऊपर केस की वो हेयरिंग करेंगे। हुआ ये कि मैंने कुछ पिछले वीलॉग में बात की थी, 47 के करीब सहाफ़ी हैं, नामवर यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर बोलने वाले लोग, उनको इन्होंने नोटिस भेजे हैं FIA ने कि पर्सनल कैपेसिटी में आएँ और आके जवाब दें अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स का या जो भी उन्होंने बयानात दिए हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो उसके ऊपर फिर काफ़ी रद्दअमल भी आया और उस रद्दअमल में जो इनकी सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है उसकी तरफ से, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से कंडेम किया गया कि भाई फैसले पे तनकीद तो हमेशा हो सकती है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई कि आपने उसके ऊपर JIT बना ली, किस कानून के तहत? ये तो आज़ादी इज़हार राय पे कदगन है। जो इसके पीछे प्लान नज़र आता था वो यही कि सहाफ़ियों के ऊपर कोई तलवार लटकाई जाए ऐसी खौफ की, ताकि वो बोलना बंद करें, क्योंकि जो बड़ी कार्रवाइयाँ आप डलनी हैं आगे अगले चंद दिनों में, उसके ऊपर जो लोग खौफजदा होंगे वो फिर ज़्यादा शोर शराबा ना करें और 2-3 लोगों को पकड़ के मिसाल बनाओ ताकि बाकी लोग जो हैं वो वैसे ही खौफजदा हो जाएं। तो इसलिए सहाफ़ियों का मुंह बंद करना, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का मुंह बंद करना, यूट्यूबर्स का मुंह बंद करना बड़ा ज़रूरी था। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इस सारे मामले पर नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जी आप लोग आएँ और इसके ऊपर बात करते हैं। अब मेरा अंदाज़ा है कि मंडे को जब सहाफ़ी तंजीमों के लोग वहाँ पेश होंगे, उनसे बातचीत होगी, तो मेरा अंदाज़ा है कि चीफ जस्टिस साहब इस मामले को रफा दफा करवा देंगे और फिर वो एक दफ़ा फिर एक महान शख्सियत के तौर पर उभरेंगे कि जनाब देखिए कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा ज़र्फ है चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने अपने खिलाफ जो उनके लोग बोल रहे थे उनके खिलाफ जो है उन्हें माफ़ करवा दिया या कर दिया, कार्रवाई नहीं होने दी, तो वो बड़े महान हैं। तो उनका एक मुस्बत इमेज जो है वो उजागर हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करी फिर मेरा नाम ना JIT में आ जाए। आपसे अगले वीलॉग में अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।